شخص رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں ضرورت مند ہوں، حضور میرے ساتھ تعاون کریں۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ عثمان غنی کے پاس چلے جاؤ، وہ تمہارے ساتھ تعاون کر دے گا۔ تو وہ شخص حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام سے جھگڑ رہے تھے اس بات پر کہ تم نے آج کھانے کے اندر نمک زیادہ ڈال دیا ہے۔ تو شخص یہ منظر دیکھ کے خاموش رہا اور واپس آ گیا، یہ سوچ کر کہ جو بندہ ایک نمک پہ اتنا لڑ رہا ہے اس نے میرے ساتھ کیا تعاون کرنا ہے، میری کیا اس نے مدد کرنی ہے، میری کیا اس نے ضرورت پوری کرنی ہے۔ وہ واپس آ گیا، نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا، سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہو ہے عثمان کے پاس؟ میں کہا یا رسول اللہ اس بندے نے کیا میرے ساتھ تعاون کرنا ہے، کیا مدد کرنی ہے؟ میں گیا تو وہ نمک کے حوالے سے جھگڑ رہا تھا کہ نمک تم نے زیادہ ڈال دیا، ایسے کر دیا ویسے کر دیا ہے۔ تو جو بندہ ایک نمک کے حوالے سے جھگڑتا ہے وہ بندہ میری کیا ضرورت پوری کرے گا، وہ میرے ساتھ کیا تعاون کرے گا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جاؤ دوبارہ جاؤ عثمان کے پاس۔ وہ شخص کہتا ہے میں دوبارہ گیا، سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے کہا دوبارہ جاؤ عثمان کے پاس، تمہاری ضرورت پوری کرے گا۔ تو کہتے ہیں جب میں دوبارہ آیا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے غلام سے جھگڑ رہے تھے اس بات پہ کہ آج تم نے چراغ میں تیل زیادہ ڈال دیا ہے، دیکھو ضائع ہو رہا ہے، کیوں ایسا کرتے ہو، یہ چیز دیکھو ضائع ہو گئی ہے۔ تو شخص کہتا ہے میں پریشان ہوا، میں نے کہا جو بندہ ایک تیل کی خاطر اتنا لڑتا ہے، چراغ کے اندر تیل تم نے کیوں زیادہ ڈال دیا ہے، تو وہ شخص میرے ساتھ کیا تعاون کرے گا، کیا مدد کرے گا میری؟ تو چھوٹی باتوں پہ جو شخص لڑتا ہے وہ میرے ساتھ نہیں تعاون کر سکتا۔ وہ واپس آ گیا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، حضور نے فرمایا ہو ہے عثمان کے پاس؟ کہنے لگا ہاں یا رسول اللہ گیا تھا، لیکن وہ اپنے غلام سے جھگڑ رہا تھا، کہہ رہا تھا تم نے آج چراغ میں تیل زیادہ ڈال دیا ہے۔ تو یا رسول اللہ جو تیل کی خاطر لڑتا ہے، جو چھوٹی باتوں پہ اپنے غلاموں کے ساتھ جھگڑتا ہے، ان سے بات چیت کرتا ہے، انہیں کہتا ہے کیوں یہ زیادہ کیا، کیوں کم کیا، تو وہ شخص میرے ساتھ کیا تعاون کرے گا، کیا مدد کرے گا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا تم نے انہیں میرا کہا تھا کہ مجھے حضور نے بھیجا ہے؟ کہا نہیں یا رسول اللہ یہ نہیں کہا تھا۔ فرمایا جاؤ انہیں میرا کہو۔ وہ تیسری دفعہ جب گیا تو حضرت عثمان غنی نے دیکھ لیا کہ یہ شخص پہلے بھی ایک مرتبہ آیا دیکھ کر چلا گیا ہے، پھر آیا پھر بھی دیکھ کر چلا گیا ہے، تیسری مرتبہ جب گیا تو حضرت عثمان غنی نے خود پوچھ لیا، فرمایا کیا بات ہے، آتے ہو چلے جاتے ہو، آتے ہو چلے جاتے ہو، کیا بات ہے؟ وہ کہنے لگا کہ حضور میں ضرورت مند ہوں تو مجھے تعاون کی ضرورت ہے۔ تو فرمایا پہلے بات کیوں نہیں کی، واپس کیوں چلے گئے ہو؟ کہنے لگا جی پہلے اس لیے بات نہیں کی، جب میں پہلے آیا تو اس وقت آپ اپنے غلام سے جھگڑ رہے تھے کہ تم نے کھانے کے اندر نمک کیوں زیادہ ڈال دیا ہے، تو میں نے کہا جو شخص کہ اتنی چھوٹی باتوں پہ لڑتا ہے، اتنی چھوٹی باتوں پہ سرزنش کرتا ہے، جھڑکتا ہے غلاموں کو، میرے ساتھ کیا تعاون کرے گا؟ میں پھر کیوں واپس گئے، دوسری دفعہ کیوں گئے؟ کہنے لگا جی دوسری دفعہ بھی اس لیے واپس گیا جب میں آیا تھا تو آپ اپنے غلام سے جھگڑ رہے تھے، اسے کہہ رہے تھے، اس سے تلخ گفتگو فرما رہے تھے، آپ اسے کہہ رہے تھے کہ چراغ کے اندر تیل تم نے کیوں زیادہ ڈالا ہے۔ تو میں یہ سوچ کر چلا گیا جو بندہ ایک چراغ میں تیل اگر زیادہ ڈال جائے تو اس کی خاطر تلخ گفتگو کرتا ہے، جھڑکتا ہے، تو میرے ساتھ کیا تعاون کرے گا؟ تو اب میں اس لیے تمہارے پاس آیا ہوں کہ مجھے رسول اللہ نے بھیجا ہے، مجھے حضور نے بھیجا ہے کہ اسے جا کر میرا کہو۔ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ اللہ کے بندے وہ تو ہمارے ذاتی معاملات ہیں، وہ ہمارے ذاتی معاملات ہیں، باقی تمہیں رسول اللہ نے بھیجا ہے۔ فرمایا یہ خزانہ پڑا ہے کمرے کے اندر، دروازہ کھولو، جو دل کرتا ہے تمہارا لے جاؤ۔ حضور کی خاطر ہمارا مال نہیں، حضور کی خاطر تو ہماری جان بھی حاضر ہے۔ فرمایا یہ دروازہ کھلا ہے، جو دل کرتا ہے لے جاؤ۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت تھی، خود آپ سرکے سے روٹی کھا لیا کرتے تھے، کوئی بھی گھر کے اندر چیز پڑی ہوتی ہے، صبح کا کھانا پڑا ہوا ہے، روٹی پڑی ہوئی ہے، سوکھی ہوئی پڑی ہے، وہ شام کو اٹھا کر کھا لینی آپ نے، رات کا پڑا ہوا ہے تو صبح وہی کھا لینا۔ لیکن جب کوئی مہمان آتا تھا آپ اس کو بادشاہوں جیسا کھانا کھلایا کرتے تھے، جو بادشاہوں کی خوراک ہوتی ہے وہ آپ کھلایا کرتے تھے مہمانوں کو۔ تو یہ اللہ کے بندوں کی عادت ہوتی ہے، اپنے لیے تو چھوٹی چیزیں پسند کرنا، لیکن کوئی مہمان آ جائے تو اس کو بڑی چیزیں عطا کرنا، اس کو اعلیٰ سے اعلیٰ چیزیں دینا۔
اور اپنے لیے دیکھو چھوٹے چھوٹے معاملات، نمک کے لیے بھی بچت کرنا، تیل کے لیے بھی بچت کرنا، لیکن اگر اسلام کی بات ہے، حضور کی بات آئے تو پھر عثمان غنی کہتے ہیں یہ دروازہ کھلا ہے، جو چاہو لے جاؤ. یہ عادت ہوتی تھی. توجہ ہے کہ نہیں؟ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، دیکھو کیسی رسول اللہ کے ساتھ محبت تھی، حضور کی خدمت. مال دے اللہ رب العالمین وہ اسلام پر لگاؤ، حضور کے دین پر لگاؤ. ایک صحابی کہتے ہیں کہ حضرت لیث بن ابی سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے جس نے یہ حلوہ بنانا شروع کیا نا اسلام کے اندر، گھی اور کھجور کا حلوہ بنانا، یہ سیدنا عثمان غنی نے شروع کیا تھا. سیدنا عثمان غنی نے ایک دن حلوہ بنوایا گھر کے اندر، حلوہ تیار کر کے آپ نے ایک شخص کو بھیجا، فرمایا جاؤ رسول اللہ کو دے کر آؤ. نبی علیہ السلام اس وقت سیدہ ام سلمہ کے گھر تشریف فرما تھے. جب حضور کو دیا گیا، فرمایا کس نے بھیجا ہے؟ اس شخص نے کہا یا رسول اللہ عثمان غنی نے یہ آپ کے لیے بھیجا ہے. تو جب اسلام کے ساتھ مدد کرو گے، تعاون کرو گے، حضور کے دین کی مدد ہوگی. حضور کی جب اس نے خدمت کی نا، راوی کہتے ہیں میں نے دیکھا نبی علیہ السلام نے اپنے ہاتھ مبارک ایسے اٹھا لیے کہ حضور یہ دعا کرنے لگے، یا اللہ عثمان سے میں راضی ہو گیا ہوں، یا اللہ عثمان سے میں راضی ہو گیا ہوں، تو بھی عثمان سے راضی ہو جا. میں بھی راضی ہوں عثمان سے، تو بھی راضی ہو جا. حتیٰ کہ ایک صحابی تو یہاں تک کہتے ہیں، حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھیں پھر جب اسلام کے ساتھ مدد ہوتی ہے، خدمت ہوتی ہے، تو حضور کی کیسے دعائیں نکلتی ہیں. حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں میں نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا تھا عشاء کی نماز کے بعد، فرماتے میں نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام حضرت عثمان غنی کے لیے دعا کر رہے تھے، یا اللہ عثمان کو دے، عثمان کی خیر فرما، عثمان کے لیے برکتیں عطا فرما، عثمان کی خیر فرما. رات کے اول حصے میں حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ حضور دعا کر رہے تھے حضرت عثمان غنی کے لیے. فرماتے ہیں رات کے آخری حصے کے اندر جب طلوع فجر کا وقت قریب تھا، میں تب گیا، میں نے دیکھا حضور پھر بھی عثمان غنی کے لیے دعا کر رہے تھے، یا اللہ عثمان کی خیر فرما، یا اللہ عثمان کی خیر فرما، یا اللہ عثمان کی خیر فرما. تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ محبت تھی. حضرت جابر کہتے ہیں کہ ایک شخص کا جنازہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں لایا گیا، عرض کی گئی یا رسول اللہ اس کا جنازہ پڑھائیں. تو حضور نے انکار فرما دیا، فرمایا نہیں جنازہ اس کا میں نے نہیں پڑھانا. تو آپ سے کہا گیا ما رأینا کہ ترکت الصلاۃ علی احد قبل ھذا، حضور ہم نے آپ کو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا آپ نے انکار کیا ہو کہ میں نے جنازہ نہیں پڑھانا. آج آپ نے انکار فرما دیا، فرمایا میں نے جنازہ نہیں پڑھانا. یہ آج انوکھا کام ہو گیا ہے، اس سے پہلے کبھی نہیں فرمایا آپ نے. آج کوئی خاص بات ہے، وجہ کیا ہے حضور آپ جنازہ نہیں پڑھا رہے؟ تو میرے آقا نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اس وجہ سے کہ یہ شخص جو مرا ہے یہ عثمان غنی سے بغض رکھتا تھا، یہ عثمان سے بغض رکھتا تھا. فرمایا جو عثمان سے بغض رکھتا ہے اللہ اس سے بغض رکھتا ہے، اور جس سے رب بغض رکھے میں اس کا جنازہ کیوں پڑھاؤں. یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کی عظمتیں ہیں. اور آخری بات آپ کو بتانے لگا ہوں، بڑی قابل توجہ بات ہے کہ اس امت کے اندر ایک شخص ہے جس سے حساب و کتاب نہیں لیا جانا. دیکھو کیا شان ہے، کیا مقام ہے. حضور کی دین کی مدد کی، حضور کی دین کی خدمت کی، ہر مشکل موقع پہ اپنا مال پیش کر دیا. تو حضور رات کو بھی دعائیں کرتے تھے ان کے لیے، دن میں بھی دعائیں کرتے، یا اللہ ان کی خیر فرما، یا اللہ ان کی خیر فرما، یا اللہ ان کی خیر فرما. ایک روایت کے اندر آتا ہے حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایک دن عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قیامت والے دن سب سے پہلے کس کا حساب لیا جائے گا؟ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ مولا علی کہہ رہے ہیں. مولا علی کہتے ہیں میں نے رسول اللہ سے عرض کی، یا رسول اللہ قیامت والے دن سب سے پہلے کس کا حساب لیا جائے گا؟ حضور فرمانے لگے، فرمایا سب سے پہلے میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کھڑا ہوں گا، میں کھڑا ہوں گا، میں اللہ رب العالمین کے سامنے گزارشات کروں گا، اللہ رب العالمین مجھے بخش دیں گے. یہ حضور فرماتے ہیں. فرمایا پھر ابو بکر کھڑے ہوں گے، ان سے حساب لیا جائے گا، ان سے باتیں پوچھی جائیں گی.
مولا علی کہتے ہیں میں نے پھر کہا، میں نے کہا یا رسول اللہ ابو بکر کے بعد کون کھڑا ہوگا؟ تو حضور نے فرمایا عمر حساب دے گا، عمر کو کھڑا کیا جائے گا، ان سے پوچھا جائے گا۔ تو میں نے کہا مولا علی کہتے ہیں پھر کس کا یا رسول اللہ؟ فرمایا تیرا حساب لیا جائے گا علی۔ میں نے کہا عثمان؟ فرمایا وہ رب سے میں نے درخواست کر دی ہے، یا اللہ باقیوں کا حساب لے لینا، عثمان غنی سے قیامت والے دن بھی حساب نہ لینا۔ تو حضور نے فرمایا ہر شخص میدان معاشر میں اللہ کے حضور کھڑا ہوگا، حساب دے گا، میں بھی کھڑا ہوں گا، ابو بکر بھی کھڑا ہوگا، عمر بھی کھڑا ہوگا، علی بھی کھڑا ہوگا۔ فرمایا واحد عثمان غنی ہے جو قیامت والے دن میدان معاشر میں اللہ کو کسی چیز کا حساب نہیں دے گا، اس سے کسی چیز کا حساب نہیں لیا جائے گا، اس سے نہیں پوچھا جائے گا کیا کیا تھا، کیسے کیا تھا، اس نے اسلام کی خدمت ہی ایسے کی ہے، اس نے ہر موقع پہ اسلام کو راضی کیا ہے، مجھے راضی کیا ہے۔ تو حضور اس کے لیے اعلانیہ بھی دعا فرماتے تھے۔ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ